صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہے میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کی تکرار کیجیے گا۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وجاہد بالسیفین وصلی الى القبلتین وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انہو کان منصورا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سہ روزہ سلسلہ گفتگو کی یہ آخری تقریر، میرا موضوع گفتگو سید الشہداء اور امام زمانہ کے درمیان کا گہرا تعلق اور ارتباط۔ یقیناً اذہان عالیہ میں مطالب محفوظ ہوں گے۔ ہم نے چند روابط بیان کیے۔ پہلا ربط یہ بیان کیا کہ اللہ نے منتقم کربلا کو شاہ کربلا کی نسل میں رکھا ہے۔ دوسرا ربط یہ بیان کیا کہ اللہ نے سید الشہداء کا انتقام لینے کے لیے میرے وقت کے امام کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں بات چل رہی تھی کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو ان کا شعار اور نعرہ کسی اور کے نام پر نہیں ہوگا بلکہ اپنے جد حسین کے اسم گرامی کے نام پر ہوگا۔ کیا فرمائیں گے؟ یا لثارات الحسین۔ اس کے ذیل میں بات جاری و ساری تھی اور یہاں تک پہنچی تھی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو قتل حسین کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ کل ہم نے روایات کی روشنی میں پیش کیا کہ 70,000 منافقوں، کافروں اور فاسقوں کو قتل کیا جائے گا، اور ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ایک تو وہ قاتلین حسین کی نسل میں سے ہوں گے اور دوسرا وہ اپنے اجداد کے فعل پر راضی ہوں گے۔ نہ صرف راضی ہوں گے روایت کے جملے، بلکہ فخر کریں گے اس بات پر کہ ہمارے اجداد نے حسین کو قتل کیا۔ حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو ایسے افراد سے خون حسین کا انتقام لیں گے۔ یہاں تک کل بات پہنچ گئی تھی۔ آج گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں جہاں سے کل چھوڑا تھا۔
کل میں نے عرض کیا تھا کہ یا لثارات الحسین، حسین کے نام کا شعار بلند کرنے کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا حسین کی تحریک میں اور میرے وقت کے امام کے خروج میں بڑی مشابہتیں ہیں، بڑی مماثلتیں ہیں اور بڑی مطابقتیں ہیں۔ ان شباہتوں کو کل اجمالاً بیان کیا تھا، آج تفصیلاً بیان کروں گا جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوئی۔ اگر سماعتیں آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہے، تو مل کر وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کی تحریک میں مولا جو مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں اور کوفہ کی سمت گئے ہیں اور کوفہ سے اپنے رخ کو کربلا کی طرف کیا، اس تحریک میں، اس نکلنے میں اور میرے وقت کے امام کے ظہور اور ان کے خروج میں بڑی مشابہتیں ہیں۔ سب سے پہلی مشابہت کیا تھی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کے خروج کی اسٹریٹجی ایک ہوگی، حکمت عملی ایک ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا تھا دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں یا تو وہ پرامن ہوتی ہیں، پیسفل ہوتی ہیں، یا وہ اسلحہ بردار ہوتی ہیں، آرمڈ ہوتی ہیں۔ امام حسین کی تحریک کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جس کو اکثر افراد نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، بڑا ہی گہرا مرحلہ ہے یہ گفتگو کا اور بڑا ہی سنبھل کر میں بات کر رہا ہوں اس مرحلے پر۔ اکثر افراد کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ امام نے ابتدا ہی سے تلوار نکال لی تھی اور ابتدا ہی سے امام نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، یہ تصور ہے معاشرے میں۔ اصلاً امام حسین کو چھوڑیے، ان کے جد رسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو تصور یہ ہے، عام مسلمان کو یہ تصور ہے کہ رسول خدا نے جنگ کر کے بڑے علاقے فتح کر لیے اور یہ اسلام میں ایک بڑا ہی اچھا اور ممدوح کام ہے، بڑا ہی پسند کیا گیا ہے۔ جبکہ ہم اگر تاریخ کا، سیرت کا، روایات کا اور قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ اسلام لوگوں کے سروں پر حکومت کرنے نہیں آیا، اسلام لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کل اجمالاً عرض کیا تھا کہ رسول نے جہاں بھی تلوار اٹھائی، جہاں بھی جنگ کی، وہ ساری جنگیں دفاعی تھیں۔ چاہے وہ دفاع، میں نے کل عرض کیا تھا نا، مثال دے کر، نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوگا، بزرگان جانتے ہیں، دفاع کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی آپ کے گھر پہ حملہ آور ہو جائے پھر آپ دفاع کرتے ہیں، یا پتہ ہو کہ فلاں بل میں ایک سانپ چھپا ہے جو نکل کر مجھے ڈس لے گا، تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ سانپ آپ پر حملہ آور ہو آپ اس کا قلعہ قما کر دیں، اسے ختم کر دیں۔ رسول کی اکثر جنگیں اسی نوعیت کی تھی۔ پہلی قسم کا دفاع کہ جو ہمیں جنگ بدر اور احد میں نظر آیا، دوسری قسم کے جنگ اور دفاع کہ جو ہمیں خیبر اور تبوک میں نظر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو پتہ چل گیا تھا، رسول کو ان کی انٹیلیجنس نے خبر دے دی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ جو خیبر کے یہودی ہیں یہ اپنے قلعوں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو جمع کر رہے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ رسول تک آ پہنچتے، رسول لشکر لے کر ان تک جا پہنچے۔ یہ بات واضح ہے۔ رسول اللہ کی جتنی جنگیں تھیں وہ سب کی سب دفاعی تھی، چاہے دفاع کی پہلی قسم ہو چاہے دفاع کی دوسری قسم ہو۔ اگر اطمینان نہ آئے تو آج ہی جا کر تاریخ کے مطالعے کا، بغور مطالعے کا آغاز کر دیجئے گا، آپ اپنے مطلوبہ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ بات یہاں تک واضح ہے تو مل کر ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ جس طرح پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور روایات اہل بیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس منبر پر، اور اگر کوئی کرے تو آپ سنیے گا نہیں۔ توجہ ہے؟ روایات اہل بیت کی روشنی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین نے بھی جہاں اسلحہ اٹھایا وہ سارے کے سارے مقامات دفاعی تھے۔ دلیل پیش کروں؟ دلیل سننا چاہیں گے؟ اگر امام حسین کو تلوار کی نوک پر
اپنی بات کو منوانا ہوتا، اپنے موقف کو ثابت کرنا ہوتا، تو کیا مدینے میں امام کے لیے کام کرنا کوئی مشکل تھا؟ اللہ اکبر۔ جب مدینے کے اس دور کے گورنر نے، ولید نے، امام حسین کو اپنے دربار میں بلایا، طلب کیا، تو آقا حسین کیا تنہا گئے تھے؟ نہیں، اپنے ساتھ جوانان بنی ہاشم کو لے کر گئے تھے۔ لیکن کیا جنگ کرنے گئے تھے؟ کیا اسلحہ اٹھانے گئے تھے؟ نہیں، امام نے حکم کیا دیا تھا؟ آپ سب سن چکے ہیں یہ تاریخ، بس تھوڑی سی دقت اور تھوڑا سا غور و فکر درکار ہوتا ہے۔ امام نے کیا حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب دربار سے باہر رہو گے، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم دربار میں آؤ گے۔ اگر امام کو اسلحے کی نوک پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہوتا تو کیا مدینے میں کسی کی جرأت تھی کہ بنو ہاشم کا مقابلہ کرتا؟ اصلاً امام اگر بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کر، 8-10 کو لے کر ہی فقط دربار میں داخل ہو جاتے، ارے 8-10 تو چھوڑیے، ایک عباس لے جاتے، تو کیا کوئی امام حسین کو روک سکتا تھا؟ کیا کسی میں مجال تھی کہ امام حسین سے بیعت کو طلب کرتا؟ لیکن کیا ہوا؟ امام حسین تنہا دربار میں گئے، اور جب ولید نے بیعت طلب کی، امام نے بتایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ اب یہاں پر بھی بڑا ہی معروف جملہ ہے تاریخ کا، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، جس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ اب اس کی بڑی انٹرپریٹیشنز آپ نے سنی ہوگی، یہ بہت آسان سا جملہ ہے، اس میں کوئی زیادہ بہت تفصیل یا سائنس نہیں چھپی ہے۔ عرب کا طریقہ کار تھا، عرب کی ثقافت تھی، اور عربی لغت سے بافہم افراد اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی چیز میں، کسی بات میں بہت ہی حقارت ہوا کرتی تھی تو انسان اپنے آپ کو بنفس نفیس اس میں شامل نہیں کرتا تھا، بلکہ کیا کہتا تھا؟ مجھ جیسا۔ جب کسی بہت عظیم آدمی کو بڑا حقیر کام کرنے کو دیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا مجھ جیسا انسان یہ کام نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو جب آقا حسین نے یہ جملہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ کچھ لوگ ہیں جو حسین جیسے بھی ہوں گے اور کوئی ہے جو یزید جیسا بھی ہوگا۔ نہیں عزیزوں، کام کی حقارت کا تقاضا یہ تھا کہ حسین ڈائریکٹلی بنفس نفیس اپنے آپ کو اس جملے میں شامل نہ کرے۔ حسین کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ حسین تو چھوڑیے، حسین جیسا بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وگرنہ دنیا میں کوئی ذات اپنی عظمت میں حسین جیسی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں کوئی ذات اپنی پستی اور نجاست میں یزید جیسی نہیں ہو سکتی۔ ایک درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر۔ اگر امام حسین کی تحریک اور ان کا خروج اسلحہ بردار ہوتا، دفاعی نہ ہوتا، تو امام مدینے میں دربار میں جا کر ولید کو قتل کر دیتے اور یوں مدینے پر قابض ہو جاتے۔ بات واضح ہے؟ لیکن ہمارے دین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہمارے رسول یہ شریعت لے کر تشریف نہیں لائے، ہماری کتاب قرآن نے ہمیں یہ پیغام نہیں سنایا ہے۔ ہمارے آقا مولا حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے سروں پر حکومت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے سروں پر اور ان کے ابدان پر حکومت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک بادشاہ دنیا میں رہتا ہے۔ حسین چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے خود کو قربان کر دیا، لیکن 1400 سال گزر گئے، حسین کی حکومت ویسے ہی قائم ہے۔ ایک اور درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر۔ اللہ اکبر۔ امام یہ چاہتے تھے کہ ہم آل محمد دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، لا اکراہ فی الدین کے فارمولے پر چل رہے تھے۔ اصلاً امام نے مدینے کو چھوڑ کے کوفے کا رخ کیوں کیا؟ کیوں کوفہ تشریف لے گئے؟ کیونکہ کوفے سے امام کو بعض روایات کے مطابق 18,000، بعض کے مطابق 32,000 خطوط موصول ہوئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کوفے کے لوگوں کے دل امام کی خدمت کے لیے اس وقت آمادہ تھے۔ ائمہ ظاہری طور پر ظاہری حالات کے تقاضوں کے مطابق چلا کرتے تھے، غیب سے مدد لیا کرتے تھے، لیکن جہاں ظاہری حالات پر انحصار کرنا ناممکن ہو جائے وہاں
بات پہنچ رہی ہے؟ امام اصلاً کوفے کی طرف کیوں گئے؟ کیونکہ امام کو یہ خبر ملی تھی اور وہ خطوط ملے تھے کہ جن سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوفے کے لوگوں کے دل آمادہ ہیں امام کی حکومت کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وگرنہ کوفہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ لیکن جب امام کو پتہ چلا کہ کوفے میں میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے تو امام نے کوفے سے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ اب آپ بتائیے یہ دفاع تھا یا حملہ تھا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ امام ہو بہو اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب امام کربلا پہنچے، امام حسین کا خروج دفاعی تھا، اس بات پر تیسری دلیل، 2 دلیلیں پیش کر چکا، مطمئن ہیں؟ کوئی سوال ہو تو بالکل کر لیجئے گا، حاضر خدمت ہوں۔ تیسری دلیل کہ میرے مولا و آقا حسین کا خروج دفاعی تھا کہ جب 2 محرم کو آقا کربلا پہنچے اور حر بن یزید ریاحی کے جو بعد میں حر علیہ السلام بن گئے، جب ان کا لشکر امام کے راستے کو روکنے کے لیے پہنچا تو حضرت زہیر ابن قین نے امام حسین سے ایک بات عرض کی، کہنے لگے مولا یہ حر اور حر جیسے ہمارا رستہ نہیں روک سکتے، اور اس کے بعد جو لشکر آئیں گے ان سے لڑنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، آپ اجازت دیجئے کہ یہی قتال کریں اور اس حر کے لشکر کو یہی ختم کر دیں۔ ایک باطنی وجہ تھی، حسین جانتے تھے کہ حر لوٹ کر آ جائے گا، ایک ظاہری وجہ بھی تو تھی۔ امام نے کیا جواب دیا زہیر کو؟ کیا زہیر کا مشورہ اگر ظاہری انداز میں دیکھا جائے، ظاہری حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو کیا یہ مشورہ غلط تھا؟ کیا زہیر ہمدردی میں مشورہ نہیں دے رہے تھے؟ لیکن معصوم کو مشورہ نہیں دیا جاتا، معصوم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ اے زہیر، میں نہیں چاہتا کہ میں قتال اور جنگ کی ابتدا کروں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ابتدا وہاں سے ہوگی تو ہم دفاعی تلوار اٹھائیں گے، ہم ابتدائی جنگ کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نانا کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے، جب یہاں تک بات واضح ہو گئی، جس طرح سے آقا حسین کا خروج دفاعی تھا، اسی طرح میرے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب میرے آقا تشریف لائیں گے، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، جب میرے آقا تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے، تو اس موقع پر جب میرے امام بھی اسلحہ چلائیں گے نا، جب اسلحہ اٹھائیں گے تو وہ سب کا سب دفاعی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زمانہ کی سیرت میں 2 پہلو ہیں، 2 جہتیں ہیں۔ پہلا پہلو اور پہلی جہت اپنے جد حسین کے قاتلوں سے انتقام۔ وہاں لوگ دیکھیں گے کہ تلوار فرزند زہرا کیسے چلتی ہے۔ وہ جو 70,000 لوگوں کا قتل ہے وہ ہوگا، لیکن ایک دوسری جہت بھی ہے کہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، روئے زمین پر حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے، جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ظہور ہوگا، حکومت الہیہ قائم ہوگی، لیکن کیا تلوار کے زور پر ہوگی؟ کیا اسلحے کی طاقت پر ہوگی؟ نہیں، لوگوں کے دلوں کو آمادہ کیا جائے گا۔ مخلوق خدا کی کثیر تعداد ایسی ہوگی کہ جو امام زمانہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لے گی۔ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے نا ظہور امام کے بعد کا، کہ مسلسل تلواریں چلیں گی، سر اڑائے جائیں گے، یہ ہوگا، لیکن یہ قاتلین حسین اور ان کی نسلوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ عام خلق خدا کے جو امام کے سامنے سر تسلیم خم کر لے گی، ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ میرا مولا اپنے جد علی مرتضیٰ کی سیرت اپنائے گا، اپنے جد رسول اللہ کی سیرت اپنائے گا۔ بات سن لی، دلیل پیش کر دوں عزیزوں؟ دلیل کہاں سے ہوگی؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، 3 دن سے آپ سے گفتگو جاری ہے، اب تک مزاج سے تو واقف ہو گئے ہوں گے۔ دلیل کہاں سے ہونی چاہیے؟ روایت اہل بیت سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ابو بصیر، بہت مشہور نام، چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک بڑا ہی حسین سوال کرتے ہیں، اے فرزند رسول،
یہ بتائیے کہ جب آپ کے بیٹے قائم کی حکومت ہوگی تو اس حکومت میں جو کفار ذمی ہوتے ہیں، جو اپنے دین پر قائم ہوتے ہیں، اسلام نہیں لاتے لیکن مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کرتے، ایک کافر حربی ہوتا ہے کہ جو جنگ کرتا ہے، جو اعلان جنگ کرتا ہے، جو امت مسلمہ میں درار ڈال رہا ہوتا ہے، جو سازشوں کا شکار کر رہا ہوتا ہے، ایک کافر ذمی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی عبادت کرنے دو، مجھے اپنے دین پر عمل کرنے دو، میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہا، میں صلح پر ہوں۔ ابو بصیر سوال کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے فرزند قائم کی حکومت میں ان کفار ذمی کا کیا معاملہ ہوگا؟ سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ روایات ابو بصیر تک بھی پہنچی تھی کہ اتنا قتل و غارت گری ہوگی، اتنا خون بہے گا، تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو کفار ذمی ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ جو عیسائی ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ جو اور مذاہب ہیں ان کا کیا ہوگا۔ جانتے ہیں چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یسالمہم کما سالم جدہ، ہمارے فرزند قائم ان کفار ذمی سے ویسے ہی سلم اور امن کا راستہ اپنائیں گے جیسے ان کے جد رسول نے اپنایا تھا۔ کیا کریں گے؟ یؤتون الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جو قرآن کی آیت ہے، کفار ذمی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ مسلمان اگر امت مسلمہ اور حکومت اسلام میں رہ رہا ہو، امام معصوم کی حکومت میں رہ رہا ہو، تو وہ زکوٰۃ اور خمس دیا کرتا ہے، لیکن جو کافر ذمی ہو وہ کیا دیتا ہے؟ وہ جزیہ دیتا ہے۔ چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ آخری مہدی کے زمانے میں، ہمارے قائم کے زمانے میں جو کافر ذمی ہوں گے، جو حکومت اسلامیہ میرے وقت کے امام کی حکومت کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے ہوں گے، جو اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، چھٹے امام بھی انہیں نہیں چھیڑیں گے، چھٹے امام ان سے جزیہ لیں گے، انہیں کمتر بتایا جائے گا لیکن ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اسٹریٹجی واضح ہے، یہ بات پہنچ گئی ہے، دلوں تک یہ بات اتر گئی ہے، تو ایک درود پڑھ دیجئے وقت کے امام کی عظمت پر۔ مشابہت اور تعلق دیکھ رہے ہیں آپ تیسرے امام اور آخری امام میں، جس طرح سے حسین امن و عافیت کا پیغام لے کر چلے تھے، اس طرح میرے مولا امن و آشتی کا پیغام لے کر آئیں گے، اور کسی سے جنگ نہیں کریں گے سوائے ایسوں کے کہ جو امام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ دوسری مشابہت، یہ تو امام کی حکمت عملی کی مشابہت تھی نا، اسٹریٹجک مشابہت تھی۔ دوسری مشابہت کل میں نے عرض کیا تھا، آج پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ بات بہت اہم ہے۔ امام حسین کے مدینے کو چھوڑنے کے اہداف میں سے ایک ہدف، اور وہ ہدف کہاں سے پتہ چلے گا؟ جس کا کام ہے وہی حکمت کو جانتا ہے۔ وہ ہدف کہ جو ہمیں امام نے بتایا ہم اسی کو منعن لے لیں گے، نہ اس میں ذرہ برابر اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط یہی ہدف تھا۔ خدا جانے یا حجت خدا جانے، ہمیں فقط اتنا پتہ ہے جتنا انہوں نے بتا دیا۔ ایک ہدف کہ جو امام نے اپنے مدینے کو چھوڑنے کا بتایا، اور کسے بتایا؟ اپنے برادر محمد حنفیہ کو بتایا۔ اور کیا بتایا؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں زمین پر تکبر کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں فساد پھیلانے جا رہا ہوں نہ میں ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الْإِصْلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي رسول اللہ، میں کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ میں اپنے جد نانا رسول اللہ کی امت میں اصلاح لا سکوں۔ امت کی بہبودی کے لیے جا رہا ہوں، امت کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب فرزند رسول کہہ رہے ہیں نا امت کی اصلاح، تو اب اس اصلاح کی کیفیت کیا ہے اور اس اصلاح کا مطلب کیا ہے، یہ بھی یا خدا جانے یا حجت خدا جانے۔ مجھے حق نہیں ہے کہ جب تک امام اس اصلاح کے لفظ کی تفسیر نہ کر دیں میں اپنی جیب سے اس اصلاح کے مطالب نکالتا چلا جاؤں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے امام کا فرمان ہے، من اصلح بغیر علم، جو شخص بغیر علم رکھے اصلاح کرنے کے لیے نکلتا ہے، کان فسادہ اکثر من اصلاح، اس کی اصلاح سے زیادہ فساد ہوتا ہے۔ لہذا اصلاح وہ کرے کہ جو عالم کل ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر بات پہنچ گئی ہے تو ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
امام کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. امام حسین کے نکلنے کا ایک ہدف کیا تھا؟ ایک ہدف جو امام نے ہمیں بتایا، ظاہری ہدف، دنیاوی ہدف، وہ کیا تھا؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم لینے جا رہا ہوں. اور وارید ان اسیر بسیرت جدی و ابی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں. یہ ایک ہدف امام کے خروج کا، یہ واضح ہے. اب آئیے قائم آل محمد حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلی علی. تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں عزیزوں؟ سماعتیں بیدار ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ آخری تقریر ہے، موضوع بہت تشنا رہ جائے گا. موضوع میں اور بہت سارے تعلقات ہیں جو میں نے چھوڑ دیے، جو اہم ترین باتیں لگی مجھ حقیر کو، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ذرا جاگ کر سنیے، سماعتوں کو بیدار رکھیے اور بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و عالم. یہ تھا سید الشہداء کے خروج کا وہ ہدف، وہ ایک ہدف کہ جو خود امام نے بتایا. اب آئیے قائم اہل بیت کے تشریف لانے کے ہدف کو خود ان کے جد رسول کی زبانی سنیے. آپ سب کو حدیث یاد ہوگی. کیا مقصد بتایا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. کیوں تشریف لائیں گے؟ روئے زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. امام جب تشریف لائیں گے تو پوری روئے زمین کی اصلاح کے لیے تشریف لائیں گے. فی الجملہ یہ ہدف وہی ہے کہ جو امام حسین کا تھا، جو امام نے خود بیان کیا تھا، جو ان کے کلام میں ہمیں مل گیا. اب یہاں پر سوال اٹھے گا نا، سید الشہداء کے نکلنے کے مقاصد میں سے ایک ہدف اصلاح تھا. میرے مولا تشریف لا رہے ہیں، اصلاح کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایک فرق تو ہے نا. وہ فرق کیا ہے؟ کوئی بھی نوجوان متوجہ ہیں بتا دیجئے وہ فرق کیا ہے؟ کہ جب سید الشہداء تشریف لے جا رہے تھے تو کیا فرمایا؟ اصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح چاہ رہا ہوں. جب قائم آل محمد تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا، پورے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اصلاح کے دائرے کار میں فرق آیا نا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ فرق خود کار امامت کا فرق ہے؟ کیا اہداف میں فرق ہے؟ نہیں عزیزوں، ایک مرتبہ فاعل کی فاعلیت میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ قابل کی قابلیت میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے. بڑی ہی فنی تعبیر استعمال کر دی. میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، توجہ کیجیے گا. 1000 وولٹ کا بلب ہے، 1000 وولٹ کا بلب ہے، وہ کتنی روشنی کرتا ہے؟ اس کی کتنی طاقت ہے؟ اب آپ نے اس 1000 وولٹ کے بلب کو تھرماپول کے ایک مضبوط سے ڈبے میں بند کر کے روشن کر دیا. اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ کیا بلب کی روشنی میں کچھ کمی ہے؟ لیکن کوئی سوال کرے کہ اس بلب نے کتنی جگہ کو روشن کیا، کیا جواب دی جائے گا؟ فقط اس اتنے سے ڈبے کو. کیا بلب کی پاور میں کوئی کمی ہے؟ یہی 1000 وولٹ کا بلب آپ اس ہال میں لا کر لگا دیجئے، پورا ہال روشن ہو جائے گا. اب کوئی آ کر پوچھے اس بلب نے کتنی جگہ کو روشن کیا، جواب ملے گا جناب پورے ہال کو روشن کر دیا. کیا اس بلب کی پاور میں اور اس بلب کی طاقت میں کوئی فرق تھا؟ جواب ملے گا نہیں، طاقت میں کوئی فرق نہیں تھا، اس ظرف میں فرق تھا جو اثر کو قبول کر رہا تھا. بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو امام حسین بھی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، فرزند زہرا قائم آل محمد بھی اصلاح کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اصلاح کے دائرے اور اصلاح کے کوانٹٹی میں، جگہ میں فرق ہے، ظرف میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کے دور میں خلق خدا کی استعداد یہ تھی کہ پہلے امت رسول پر کام کیا جائے، اور امام زمانہ کے ظہور تک انشاءاللہ یہ استعداد بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جائے گی کہ اب مکمل روئے زمین پر اصلاح کی جا سکے. یہاں کار امامت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں سامنے اثر قبول کرنے والوں کی ظرفیت کا فرق ہے.
اگر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تو ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اہداف میں مشابہت ہم نے سن لی، حکمت عملی میں مشابہت ہم نے سن لی، وہ خطاب کہ جسے بیان کر کے وہ بات، وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کہ جسے بیان کر کے امام زمانہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے، روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہو بہو ان کے جد کے اسٹیٹمنٹ کے مشابہ ہوگا۔ امام حسین جب لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلا رہے تھے تو امام کے کلام میں 3 اہم نکات تھے۔ وقت نہیں ہے میں ہر کلام پر ہر نقطے پر دلیل پیش کروں، فقط اشارہ کر رہا ہوں، جا کر آپ کتابوں کو پڑھیے گا، فرصت ہوئی موقع ہوا تو پھر کہیں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 3 ایسے نکات تھے جو امام حسین جب لوگوں کو اپنی طرف پکار رہے تھے اس اسٹیٹمنٹ میں بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ آل محمد کے مظالم اور ان سے زیادتی کا بیان، آل محمد کے حق کو پامال کیا گیا۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ لوگوں کو امام نے دنیا کی قدر و منزلت بتائی۔ الناس عبید الدنیا، سن رکھا ہے نا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لاعق علی السنتہم ما درت معایشہم، دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے جب تک ان کی معیشتیں چل رہی ہیں۔ فاذا محسوا بالبلاء، جب انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، قلت دیانون، تو حقیقی دیندار بہت کم ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام لوگوں کو دنیا کی قیمت بتا رہے ہیں، دنیا میں لوگوں کا ظرف بتا رہے ہیں۔ پہلا نقطہ آل محمد کے حق کو چھینا گیا، دوسرا نقطہ دنیا کی حقیقت کو ان پر آشکار کیا، تیسرا نقطہ لوگوں کو باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب قائم آل محمد تشریف لائیں گے، وقت نہیں ہے کہ امام زمانہ کا وہ خطبہ کہ جو چھٹے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے قائم آ کر کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں گے، وقت نہیں ہے اس کے جملے پیش کروں، لیکن اگر اس پورے خطبے کا خلاصہ کر لیا جائے تو یہی 3 نکات بنتے ہیں۔ امام زمانہ سب سے پہلے آل محمد کے حق تلفی کو بیان کریں گے، پھر لوگوں کو دنیا کی قدر و منزلت بتائیں گے، اور پھر لوگوں کو حق کی طرف آل محمد کا دامن تھام لینے کی طرف دعوت دیں گے۔ ہو بہو مشابہت، ایک ایک لہجے، ایک ایک قدم پر ہو بہو اس جد حسین اور اس بیٹے مہدی کے ایک ایک قدم میں مشابہت ہے۔ اللہ اکبر! اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی، اس منزل تک میرے ساتھ آ گئے، سماعت بیدار ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، 3 روزہ گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، میری گفتگو کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آخری نقطہ جو اس منبر شریف سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین اور حضرت قائم کے درمیان گہرے تعلق کو آشکار کرے، بڑا ہی اہم تعلق ہے، بڑا ہی گہرا تعلق ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس تعلق کو، اس آخری تعلق کو جو یہاں بیان کر رہا ہوں، سننے سے پہلے ایک تمہید سنتے چلے جائیے۔ وہ تمہید کیا ہے کہ جب 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، ولی خدا حجت خدا کا خون بہایا گیا، کسی عام ہستی کا نہیں، حسین ابن فاطمہ کا خون بہایا گیا، اس کا نتیجہ، اس کا اثر فقط اہل بیت کے خانوادے پر نہیں آیا، اس کا اثر فقط دشمنوں کے لشکر پر نہیں آیا، اس کا اثر فقط سرزمین کربلا پر نہیں آیا، اس کا اثر فقط روئے زمین تک محدود نہیں رہا، قتل حسین کا اثر 7 آسمانوں نے بھی محسوس کیا اور مکمل روئے زمین نے محسوس کیا۔ عرش پر بھی یہ اثر محسوس ہوا، فرش پر بھی یہ اثر محسوس ہوا، حتیٰ کہ جنت اور جہنم پر بھی اس کا اثر پڑا۔ یہ پوری کائنات قتل حسین سے متاثر ہوئی۔ توجہ ہے، یہ معجزہ ہی تو ہے حسین کا۔ کیا کوئی عام خون بہہ رہا تھا؟ نہیں، اس ہستی کا خون بہہ رہا تھا کہ جس کے خون مبارک کے ایک قطرے کی قیمت اس پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! پوری کائنات قربان ہو جاتی حسین کے خون کے ایک قطرے پر۔
یہ حق تھا اس حسین کا۔ پوری کائنات جب حجت خدا دنیا سے جا رہی ہے اور کس عالم میں جا رہی ہے، کس طرح ظلم کیا گیا، عزیزان محترم ذرا امام اور کائنات کے ربط کو، تعلق کو اس بات سے محسوس کیجئے کہ ایک امام قتل ہو رہا ہے اور کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس پر قتل حسین کا اثر نہ آیا ہو۔ گویا مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح انسان کے بدن میں نبض کا کردار ہوتا ہے، جب تک چلتی رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، امام وقت اپنے دور میں کائنات کی نبض ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ وقت نہیں ہے میں ایک ایک اثر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تمام عالم اسلام کی کتب نے اپنی تواریخ میں اس بات کو لکھا ہے، فقط ہماری کتب نے، ہمارے ائمہ نے نہیں بتایا، غیروں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان اثرات سے کہ جو کائنات پر قتل حسین کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ اصلاً مسلمان تو چھوڑ دیے، اس وقت کے عیسائیوں نے کہ جو کربلا سے کیا ایشیا سے بہت دور تھے، انہوں نے بھی اس اثر کو محسوس کیا اور اپنی تاریخ کی کتب میں لکھا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا قتل حسین کے بعد؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ذرہ نہیں تھا کائنات کا، تمام لوگ، تمام جن، تمام آسمان، تمام زمینیں، سمندر میں رہنے والی ایک ایک مچھلی، آسمان پر رہنے والی ایک ایک مخلوق، تمام فرشتے، جنت اور جہنم میں رہنے والی ایک ایک خلقت، سب کے سب حسین کے غم میں روئے تھے۔ اب کسی مسلمان کو اگر حیرت ہو تو قرآن کی ایک آیت پیش کرتا چلوں دلیل کے طور پر۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتا ہے، لیکن قرآن نے آگے ایک ڈسکلیمر دیا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا نہ سمجھنا اس بات پر دلیل نہیں بنے گا کہ وہ نہیں کرتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں تمام عالم اسلام کو کہوں گا، جس دن تمہیں تمام مخلوقات کی تسبیح سمجھ آ جائے گی، اس دن تمہیں تمام مخلوقات کا حسین پر گریہ کرنا بھی سمجھ آ جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک اور آیت سنتے جائیے، قرآن کہتا ہے، سورہ مبارکہ دخان شبہ قدر میں پڑھتے ہیں، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ان کافروں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں اگر اس آیت کا مفہوم مخالفت نکالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہستی دنیا میں ایسی بھی ہے کہ جس پر آسمان و زمین گریہ کرتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہماری روایات کو تو چھوڑ دیجئے، بھری پڑی ہیں، غیروں کی کتب سے بات کیجئے۔ تاریخ خلفاء نے جلال الدین سیوطی نے لکھا، بہت بڑا نام، صاحب تفسیر در منثور، برادران کے مسلک میں بہت بڑا نام۔ کیا لکھا؟ لکھتے ہیں کہ جب روز عاشور حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا تو لوگوں نے بیت المقدس تک اس کے اثرات دیکھے۔ عراق چھوڑیے، یمن چھوڑیے، شام تک، بیت المقدس، فلسطین تک اس کے اثرات کو دیکھا گیا۔ کیا اثرات تھے؟ کسی پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہو جاتا۔ بعض مورخین نے، برادران کے مورخین نے یہ تک لکھا، وَلَقَدْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا 40 يَوْمًا، آسمان نے 40 دنوں تک خون کی بارش برسائی۔ بعض نے یہ تک لکھا کہ 3 دن تک سورج کو ایسا گرہن لگا رہا کہ ہمیں دن کے وقت تارے نظر آتے تھے، حتیٰ کأنہا یوم قیامہ۔ بعض نے لکھا کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوا قتل حسین کے بعد یہ مکمل عالم ایسا سرخ ہو گیا، ہر پتھر کو اٹھاتے تازہ خون جاری ہو جاتا، لوگ اپنے کنووں میں ڈول کو ڈالتے، پانی کے بدلے خون برآمد ہوتا۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب قیامت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ یہاں تک کہ اپنوں کو چھوڑیے، غیروں کو چھوڑیے، برطانیہ کے کتب خانے کی ایک کتاب کہ جس نے سن 685 AD، ابھی کیا چل رہا ہے 2020، 1400 سال پہلے، 685 AD، گوگل پر جا کر میرے نوجوان سرچ کیجئے گا،
685 AD کے چند احداث اور واقعات کو لکھا، وہ معروف احداث، وہ بااثر احداث جو اس سال رونما ہوئے۔ کیا کیا لکھا گیا؟ وہ برطانوی بادشاہوں کی جنگیں لکھی، لیکن اچانک ایک موقع پر فرماتے ہیں ان دس ایئر، یہ وہ سال تھا کہ جس سال آسمان سے خون برسا گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جتنی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں تھیں، چاہے وہ مکھن ہو چاہے وہ دودھ ہو، وہ سب کا سب سرخ خون میں تبدیل ہو گیا۔ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجئے گا، میرے پاس کتاب اور اس کے اس صفحے کی تصویر اور حوالہ موجود ہے، مجھ سے آ کر لے لیجئے گا۔ غیروں تک نے، برطانیہ تک اس اثر کو دیکھا گیا، اور اگر آپ جا کر نکالیے تو یہ وہی سال بنتا ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے مطابق 61 ہجری تھی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں؟ آقا حسین اور امام زمانہ کا ایک ایسا عجیب ربط جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا گیا، ممبروں پر نہیں پڑھا گیا، اور کلام آل محمد کی روشنی میں یہ اس کی تمہید ہے اور بڑی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، جنہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ دوسری طرف دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ 61 ہجری میں آسمان سے خون برسا تھا۔ اب ذرا ہماری روایات کو سنیں گے۔ چھٹے امام زیارت سید الشہداء میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیوں آسمان خون نہ برساتا قتل حسین پر؟ خون حسین کا اثر اتنا تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اشہد ان دمک سکن فی الخلد، اے میرے جد حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون کوئی عام دم نہیں تھا، آپ کا خون خلد بری میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ جس کا خون خلد بری میں ہو اس کے نفس اور روح کا کیا مقام ہوگا؟ آگے زیارت بڑھتی ہے، وَاخْشَعَرَّتْ بِهِ أَضِلَّةُ الْعَرْشِ۔ ارے ہم تو زمین و آسمان کے تاثر کی بات کر رہے ہیں۔ امام زیارت میں اپنے جد سید الشہداء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے قتل کی وجہ سے عرش خدا کے ستون لرزنے لگے۔ وَبَكَتِ السَّمَاءُ وَسُكَانُهَا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمان اور آسمان پر رہنے والی ہر مخلوق نے گریہ کیا۔ وَبَكَتِ الْأَرْضُ وَحِيتَانُهَا، ارے زمین تک روئی، پہاڑ تک روئے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک روئی۔ توجہات میرے ساتھ ہے؟ یہ معجزہ حسینی ہے۔ کل میں نے روایت پیش کی تھی نا نبی اللہ یحییٰ کی، جب تک انتقام نہیں ہو جائے گا یہ خون حسین بولتا رہے گا، یہ خون حسین جوش مارتا رہے گا۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چھٹے امام تو دوسری صدی ہجری میں آئے۔ برادران کے جن مورخین مفسرین نے لکھا اس واقعے کو کہ آسمان سے خون برسا، زمین پر جو پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا، کئی دنوں تک یہ ماجرا چلتا رہا۔ سب سے پہلے تاریخ میں اس واقعے کو کس نے نقل کیا جانتے ہیں؟ کسی اور نے نہیں، علی کی دختر جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہا۔ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا اور غور سے سنیے گا، ایک اہم نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ راوی ہے اسماعیل بن راشد، کہتا ہے کہ جب آل رسول کو قیدی بنا کر کوفہ کے بازاروں میں لایا گیا، میں کیا کروں، علی کی بیٹی کے فضائل میں بھی مصائب ہیں، لیکن ابھی میں مصائب سے دور ہوں، فضیلت بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ راوی کون ہے؟ اسماعیل بن راشد کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا علی زادیوں کو، رسول کی بیٹیوں کو جب قیدی بنا کر کوفہ کے بازار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ لوگ چہم و گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ باغی ہیں یا کون ہیں، انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ اچانک علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب علیہ مخاطب ہوئی۔ اللہ اکبر! اور مخاطب کیسے ہوئی؟ کس بات سے آغاز کیا؟ اللہ اکبر! راوی کے جملے ہیں وَلَمْ أَرَى خَفِرَةً قَطُّ أَنْتَقَى مِنْهَا، ارے میں نے تاریخ انسانیت میں کسی ایسی خاتون کو نہیں دیکھا کہ جو قیدی بنا کر دیار غیر میں ہو، لیکن اس کے باوجود اس طلاقت اور اس بلاغت کے ساتھ بات کر رہی ہو جیسے علی کی دختر کر رہی تھی۔
اللہ اکبر. ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد راوی کے جملے کیا ہے جانتے ہو؟ کہتا ہے وَكَأَنَّهَا تَفْرُغُ عَنْ لِسَانِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، ارے گویا علی کی بیٹی اپنے بابا علی کی زبان سے بات کر رہی تھی. اور پھر عجیب جملے ہیں وَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا. اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں شہزادی زینب علیہ کے اس کلام پر، اس معجزے پر. عزیزوں، آپ نے اشعار میں سن رکھا ہے، آپ نے واقعات میں سن رکھا ہے، تو نے اسکت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. سن رکھا ہے نا؟ یہ شہزادی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو شہزادی نے بازار کوفہ میں دکھلایا تھا. تو نے اسکت جو کہا ہو گئے آدھا خاموش. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شعراء کا بڑا احترام ہے، لیکن شہزادی کو اسکت کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. روایت کے جملے ہیں وَأَوْمَعَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا، علی کی بیٹی نے فقط اشارہ کیا تھا. اگر کہہ دیتی خاموش ہو جاؤں تو ان لوگوں کی نسلیں گونگی ہو جاتی. کیفیت کیا تھی؟ شہزادی زینب نے اشارہ کیا، کہا نہیں، اسکتو، اشارہ کیا. کیفیت کیا تھی؟ راوی کہتا ہے فَتَرَدَتِ الْأَنفَاسِ وَسَكَنَتِ الْأَصْوَاتِ، ارے تمام لوگ جو وہاں جمع تھے ان کی آوازیں رک گئیں. آوازیں تو چھوڑیے، تمام کی سانسیں اپنی جگہوں پر رک گئیں. بات پہنچ رہی ہے. اب علی کی دختر نے لہجہ علویہ میں بلاغت زینبیہ کا اظہار ہونا شروع ہوا. علی کی بیٹی نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. بہت مختصر کرتا چلوں. سب سے پہلے میری شہزادی نے اس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ فرمانے لگی وَيْلَكُمْ أَمَا تَعْرِفُونَ أَيَّ كَبِدٍ لِلرَّسُولِ اللَّهِ قَطَعْتُمْ، جانتے ہو کہ رسول کے کس کلیجے کو تم نے پاش کیا. وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سُفِكْتُمْ، جانتے ہو رسول کے کس خون اقدس کو بہا دیا. اور پھر شہزادی نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی ایک آیت پڑھی. فرماتی ہے لقد جئتم شیئا ادا، ارے تم نے بڑا ہی ہولناک کام کیا، تم نے بڑا ہی عظیم جرم کیا. اگلی آیت شہزادی اس پر آیت پڑھتی ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ. توجہ ہے، قرآن کی آیت سے شہزادی نے استدلال کیا. ارے تم نے جو کام کیا، تم نے جو میرے بھائی حسین کو قتل کیا، یہ کتنا عظیم جرم ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. والارض تنشق، زمین پھٹ جائے. وتندخر الجبال ہدا، اور قریب ہے زمین کے بڑے بڑے پہاڑ اس جرم کے بوجھ کو برداشت نہ کریں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں. اللہ اکبر. اور پھر شہزادی انہیں مخاطب کرتی ہیں اہل کوفہ کو. میرا موضع شاہد افعجبتم ان مطرت السماء دما، کیا تمہیں کسی قسم کا تعجب نہیں ہوا کہ جب آسمان نے خون برسایا تھا؟ میرا سوال ہے، 61 ہجری کا ہی واقعہ ہے نا یہ خطبہ. اگر خون نہ برسا ہوتا تو اتنے سارے بازاریوں میں کوئی اٹھ کر کہہ دیتا اے شہزادی یہ کون سی بات کر رہی ہیں؟ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر سوال کرے. لوگوں کا سوال نہ کرنا اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ شہزادی نے جو کہا تھا وہ ہوا تھا. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ پوری کائنات متاثر ہوئی، اللہ کے فرشتے متاثر ہوئے، زمین و آسمان متاثر ہوئے. نتیجے تک قریب تھا اللہ کے فرشتے اللہ سے اجازت لے رہے تھے کہ تو ہمیں اجازت دے، تو اذن دے کہ جس کائنات نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہم اسے عذاب کا شکار بنا دیں. قریب تھا، فرشتے خدا سے یہ دعا کر رہے تھے. تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ آج 1400 سال گزر گئے، یہ دنیا ویسے ہی قائم و دائم ہے، تو پھر کیا ماجرا ہوا؟ اللہ اکبر. چند دقیقوں زائد کی زحمت چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے. سنیں گے انشاءاللہ آخری روایت اور پھر زحمتیں تمام. میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے مگر آپ سے اجازت لے کر 5 لحظے ایک روایت پڑھ رہا ہوں.
کیسے اس کائنات کو چین ملا کہ جو قتل حسین پر ببھری ہوئی تھی، کیسے ان فرشتوں کو سکون آیا کہ جو حسین کے خون کرنے پر لوگوں کو اسی لحظے عذاب میں ڈالنا چاہتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں، ابو حمزہ شمالی چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں، اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ جب آپ کے سب قائمین ہیں، آپ سب کے سب حق قائم کرنے والے ہیں، تو خصوصاً آپ کے 12ویں کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری ربط میری گفتگو میں امام حسین اور قائم اہل بیت میں۔ اب چھٹے امام نے بات کا آغاز کیا، اللہ اکبر۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، روایت کی عربی پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب لوگوں نے، اس امت نے حسین کو قتل کیا، جب لعین حسین کو ذبح کر رہا تھا اور خون کا پہلا قطرہ روئے زمین پر آ رہا تھا تو زمین لرز رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، کالی آندھیاں چل رہی تھی، عرش خدا پر فرشتے قد ضجت الملائکہ، آسمان پر اللہ کے فرشتوں میں کوہرام بپا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے اے خدا ہمیں اجازت دے اسی وقت اس تمام روئے زمین کو عذاب کا شکار بنا لیں، اس روئے زمین پر رہنے والوں کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت خدا نے ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرے فرشتوں مجھ خدا کو تم سے زیادہ غضب ہے، میری عزت و جلالت کی قسم، لَأَنْتَقِمَنَّ، میں اس خون کو ضائع نہیں جانے دوں گا، میں اس کا انتقام لوں گا۔ اے خدا کیسے انتقام لے گا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے عرش خدا کے دائیں جانب سے نور کے حجابات کو ہٹایا، فرشتوں نے دیکھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہے۔ روایت کے جملے ہیں قائمن یصلی، کہ جو عالم عبادت میں ہیں، قیام خداوندی کر رہے ہیں۔ خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بِهَذَا الْقَائِمِ أَنْتَقِمَنَّ، اس قائم سے، یہ جو قیام میں ہے، یہ جو عبادت میں ہے، اس سے میں خون حسین کا انتقام لوں گا۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھ لیا، جب میرے مولا آخری امام کی زیارت کر لی، اب روایت کہتی ہے فَسَكَنَتْ أَنفَاسُ الْمَلَائِكَةِ، اب فرشتوں کو چین آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضائل ہیں مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر۔ وہ مخلوق کے جو بپھر چکی تھی قتل حسین سے، خدا نے جب ان کی ڈھارس کو بندھایا، ان کی امید کو باندھا، تو کس سے باندھا؟ میرے وقت کے امام کے وجود اقدس کو دکھا کر باندھا۔ یہ ہے اس سے انتقام لوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں یہاں آخری رب پیش کرتا چلوں اور پھر زحمتیں تمام۔ جانتے ہیں امام زمانہ اور میرے امام حسین میں ایک اور ربط یہ بھی ہے کہ جب میرے امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف اپنے نانا رسول خدا سے نہیں کروائیں گے، اپنا تعارف اپنے جد علی مرتضیٰ سے نہیں کروائیں گے، اپنا تعارف اپنی ماں فاطمہ زہرا سے نہیں کروائیں گے۔ امام اپنا تعارف کیا جملہ کہہ کر فرمائیں گے؟ کعبے سے ٹیک لگائیں گے اور تمام عالم انسانیت کو اپنا تعارف کیا کہہ کر کروائیں گے؟ اور یہ بھی ربط ہے، یہ بھی ایک ارتباط ہے خاص تیسرے اور 12ویں امام میں۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے دنیا والوں نے پیاسا ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بہت مختصر کرتا چلوں عزاداروں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ایک امام زمانہ ہے کہ جنہیں اپنے جد حسین کی پیاس کا اتنا غم ہے کہ اپنا پہلا تعارف حسین کی پیاس سے کروائیں گے، اور ایک حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے کہ ایک دن اپنے بابر رسول خدا کے پاس آتی ہیں، حسین شکم مادر میں ہے، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بابا بابا۔ رسول کو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہے، اے فاطمہ کیوں روتی ہوں؟ بابا میں کیا کروں، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے مجھ سے کلام کرتا ہے، بابا آج صبح سے کلام کی کیفیت کچھ مختلف ہے۔ اے فاطمہ کیا کہا؟ بہت مختصر، جسے جتنا گریہ نصیب ہو جائے۔ بابا جب صبح کا وقت تھا تو یہ بچہ شکم مادر سے مجھے سلام کر کے کہتا ہے السلام علیک یا اماں وانا ولدک الغریب، اے ماں اپنے غریب حسین کا سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔
بابا جب ظہر کا وقت آیا تو میرے بچے نے جملے کو بدل دیا، السلام علیک یا اماں وانا ولدک العطشان، اے ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول۔ اجرکم علی اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بابا جب عصر کا وقت گزر گیا حسین نے اپنے جملے کو بدل دیا، السلام علیک یا اماں وانا ولدک العریان، اے بابا اے ماں اپنے بے کفن بیٹے کا سلام۔ آخری جملے جسے جتنی توفیق نصیب ہو، شہزادی زہرا کے دل کے لیے یہ آنسو ڈھارس کا باعث ہیں۔ ایک امام زمانہ ہے کہ جنہیں اپنے جد حسین کی پیاس برداشت نہیں ہے، ایک ماں فاطمہ زہرا ہیں کہ جنہیں اپنے بیٹے حسین کی پیاس برداشت نہیں ہے، ایک تیسری ہستی بھی ہیں کہ جسے اپنے بابا حسین کی پیاس برداشت نہیں ہے۔ کل میں نے مصائب پڑھے تھے نا، کوئی اور نہیں حسین کی 4 سالہ بیٹی سے جب عصر عاشور ذوالجناح خالی زین کے ساتھ خیموں میں آیا، 4 برس کی یتیمہ نے یہ نہیں پوچھا اے ذوالجناح میرا بابا زندہ ہے یا نہیں ہے، کیا پوچھا؟ السقی ابی ام قتل عطشانا، بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔